سبق نمبر 9 فقیر۔ آج ہم اس سبق کے سوال و جواب دیکھنے جا رہے ہیں۔ نمبر 1 ہے، ایک جملے میں جواب لکھیے۔ نمبر 1، صدا لگانے والا فقیر کیسا نظر آ رہا تھا؟ جواب، صدا لگانے والا فقیر بے کسی اور بے بسی کی زندہ تصویر نظر آ رہا تھا۔ اگلا سوال ہے نمبر 2، خانم نے فقیر کو ناشتے کے لیے کون کون سی چیزیں بھیجی؟ جواب، خانم نے فقیر کو ناشتے کے لیے چائے اور کچھ دوست بھیجے۔ اگلا سوال ہے، مصنف نے ناشتہ کرنے والے فقیر سے کیا کہا؟ جواب، مصنف نے ناشتہ کرنے والے فقیر سے نوکری کرنے کو کہا۔ اگلا سوال ہے، مستنڈا فقیر نوکری کیوں نہیں کرنا چاہتا تھا؟ جواب، مستنڈا فقیر اپنے پیدائشی حق سے دستبرداری نہیں چاہتا تھا۔ اگلا سوال ہے، مستنڈے فقیر نے اپنے گھر کا ماہانہ خرچ کتنا بتایا؟ جواب، مستنڈے فقیر نے اپنے گھر کا ماہانہ خرچ 30 روپے بتایا۔ اگلا سوال ہے، مصنف نے فقیر کو کیا سزا دی؟ جواب، مصنف نے فقیر کو 50 دفعہ کان پکڑ کر اٹھنے بیٹھنے کی سزا دی۔ اگلا سوال ہے، مختصر جواب لکھیے۔ نمبر 1 ہے، ناشتہ کرتے ہوئے فقیر کو دیکھ کر مصنف کی جان کیوں سلک کر رہ گئی؟ جواب، ناشتہ کرتے ہوئے فقیر کو دیکھ کر مصنف کی جان سلک گئی کیونکہ اس کا حلیہ فقیروں جیسا نہیں تھا۔ یہ مستنڈا فقیر صرف ایک سینہ کھلی ہوئی فقیروں والی کفنی پہنا تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ صبح کی سرد ہوا سے لطف اٹھا رہا ہے۔ سینہ بالشت بھرا، اونچا، داڑھی منڈی ہوئی، کلے چڑھے ہوئے، یہ رنگ دیکھ کر مصنف کی جان سلک کر رہ گئی۔ اگلا سوال ہے کہ مستنڈا فقیر کس شرط پر فقیری چھوڑنے کے لیے تیار تھا؟ جواب، مستنڈے فقیر نے عثرت کی شکایت کرتے ہوئے اپنے گھر کا ماہانہ خرچ 30 روپے بتایا اور قائل ہو کر کہا کہ اگر کم و بیش کسی روزگار میں اتنی کمائی ہو جائے کہ تنگی ترشی سے بھی گھر کا خرچ چل جائے تو فقیری چھوڑنے کو تیار ہوں۔ اگلا سوال ہے، مستنڈے فقیر کے روزانہ کے معمولات کیا تھے؟ جواب، مستنڈا فقیر 500 بیٹھکیں روز لگاتا تھا۔ وہ روزانہ 2 سیر دودھ پیتا تھا۔ وہ دوپہر کے قیلولے کا سخت عادی تھا۔ اگلا سوال ہے، مفصل جواب لکھیے جس میں نمبر 1 ہے، مصنف کی ہدایت پر خانم نے فقیر کی توضع کس طرح کی؟ اقتباس کی روشنی میں تفصیل سے لکھیے۔ جواب ہے، مستنڈے فقیروں سے مصنف کو جتنی نفرت تھی اس سے دگنی نفرت ان کی بیوی کو تھی۔ اس طرح انہیں اپنے شوہر کی طرح ان فقیروں اور محتاجوں سے الفت تھی جو واقعی رحم و کرم کے مستحق تھے۔ جب مصنف نے خانم سے فقیر کو چائے بھیجنے کو کہا تو انہوں نے بڑی خوشی خوشی جلدی جلدی ٹوسٹ انگیٹھی پر سینکے، ایک پیالی میں بہت سا دودھ ڈال کر چائے بنائی اور مصنف کی ہدایت کے مطابق سینی میں 4 پیسے رکھ کر لڑکے کو دے دیا اور اسے ہدایت دی کہ فقیر کو برآمدے میں بٹھا کر کھلا دے۔ اس طرح خانم نے مصنف کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے فقیر کی توضع کی۔ اگلا سوال ہے، مستنڈے فقیر کو دیکھ کر مصنف کی طبیعت پر کیا اثر ہوا؟ مصنف کا رد عمل اپنے الفاظ میں لکھیے۔ جواب، مصنف چائے پی کر باہر نکلا تاکہ فقیر کو گرم کپڑے میں دیکھ کر راحت اور خوشی محسوس کر سکے، لیکن جب مصنف باہر پہنچا تو دیکھا کہ ایک ہٹا کٹا انتہا سے زیادہ مضبوط فقیر ڈکارے لے رہا ہے اور سویٹر اور قمیص ہزاروں دعاؤں کے ساتھ لپیٹ کر جھولی میں رکھ رہا ہے۔ یہ مستنڈا صرف ایک سینہ کھلی فقیروں والی کفنی پہنا تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ صبح کی سرد ہوا سے لطف اٹھا رہا ہے۔ سینہ بالشت بھرا، اونچا، داڑھی منڈی ہوئی اور کلے چڑھے ہوئے تھے۔ مصنف کو دیکھتے ہی وہ اسے دعائیں دینے لگا۔ یہ سب دیکھ کر مصنف کی جان سلگ کر رہ گئی اور اس کے جی میں یہی آیا کہ اس فقیر کا منہ نوچ لے۔ دعا میں مبالغے سے مصنف کی جان اور بھی جلی۔ اگلا سوال ہے، مندرجہ ذیل محاوروں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ نمبر 1 ہے، راہ کھوٹی کرنا۔ نمبر 2، نظر کرنا۔ نمبر 3، کھایا پیا خون ہونا۔ نمبر 4، جان سلگ کر رہ جانا۔ نمبر 5، شش و پنج میں ہونا اور نمبر 6، ادھر کی دنیا ادھر ہو جانا۔ جوابات دیکھیے۔ نمبر 1 ہے، راہ کھوٹی کرنا۔ مجھے جلدی اسکول پہنچنا تھا۔ کرکٹ میچ دیکھ کر میں اپنی راہ کھوٹی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نمبر 2 ہے، نظر کرنا۔ قدیم رہنماؤں نے آزادی وطن کے لیے اپنی جانیں تک نظر کر دیں۔ اگلا ہے، کھایا پیا خون ہونا۔ ہوٹل میں بل کی ادائیگی کے وقت احساس ہوا کہ جیب کٹ گئی ہے، سب کھایا پیا خون ہو گیا۔ اگلا ہے، جان سلگ کر رہ جانا۔ ہماری ٹیم تقریباً جیتا ہوا میچ آخری اوور میں ہار گئی تو میری جان سلگ کر رہ گئی۔
اگلا نمبر 5 ہے شش و پنج میں ہونا۔ والد صاحب دبئی سے آ رہے تھے، اسی لیے میں شش و پنج میں تھا کہ اسکول جاؤں یا نہیں۔ نمبر 6 ادھر کی دنیا ادھر ہونا۔ ادھر کی دنیا ادھر ہو جائے مگر ضدی لڑکے اپنی ضد نہیں چھوڑتے۔ تو آج ہمارے یہاں سبق نمبر 9 فقیر کے سوال و جواب مکمل ہوئے، اور ہم اپنے اگلے ویڈیو میں اگلے سبق کے سوال و جواب دیکھیں گے۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں۔